مسلمانوں کو مٹانا ہے تو بڑی جماعت لے کے جانی پڑے گی۔ تجھے پتہ نہیں میں بنی نذیر کا سردار ہوں، سردار۔ وہ کوئی مہمان کو دیکھ کر دروازے بند کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں، تو مہمان بن کے نہیں آیا، تو مجھے محمد کے سامنے رسوا کرنے کے لیے آیا ہے۔ احییکم احییکم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، الحمدللہ بفضل اللہ تعالی پچھلے کئی جمعوں سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور وجہ میں نے آپ کے سامنے کوشش کرتا ہوں ہر جمعے رکھوں تاکہ بھولی ہوئی بات یاد آ جائے کہ ہم آج جو دنیا کے سامنے پس رہے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم تھوڑے ہیں، یہ وجہ نہیں ہے۔ ایک وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھول چکے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بھول چکے، قرآن کو بھلا دیا۔ یہ ایک معنی ہے۔ تو جیسے میں نے کئی دفعہ مثال دی، جنگل کا جو شیر ہوتا ہے، جنگل میں شیر ہوتا ہے، وہی سرکس میں آ جائے تو ایک لاٹھی سے لوگ ہانکتے رہتے ہیں، کبھی یہاں سے بندہ وہاں لے کے جا رہا ہے، کبھی وہاں سے یہاں لے کے آ رہا ہے۔ اب وہ سرکس والا بھی شیر ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے، اس شیر کو پتہ ہی نہیں ہے میں کیا بلاؤں۔ وہ ایک کرتب دکھانے والا لاٹھی لگاتا ہے، وہ ڈر کے بھاگ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کو اپنی طاقتوں کا نہیں پتا، حالانکہ وہ ایک پنجہ لگائے نا تو دسیوں کو پرے پھینک سکتا ہے، دسیوں کو مٹا سکتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں بھی شیر بنایا ہے، بڑا مضبوط تگڑا بنایا ہے، لیکن چونکہ غلامی میں رہ کے ہمیں لگتا ہے کہ ہم کوئی شے نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ وہ صحابہ کے ذکر یا صحابہ کے واقعات اور وہ قربانیاں جو انہوں نے دی ہیں، تاکہ ہمیں دوبارہ یاد آ جائے کہ ہم کون تھے، تاکہ ہمیں خبر ہو جائے کہ ہم اتنے کمزور نہیں، اتنے فارغ نہیں کہ ہمیں ایسے مٹایا جا سکے۔ تو پچھلے جمعے کو غزوہ احد پہ بات کی تھی، اور آج انشاءاللہ آپ کے سامنے غزوہ خندق کے حالات رکھنے۔ غزوہ خندق اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بڑا عجیب اور منفرد واقعہ تھا۔ صحابہ نے اپنی زندگی میں ایسی جنگ پہلے نہیں دیکھی تھی۔ ہوتا کیا ہے کہ یہود جو مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن تھے اور ہیں آج بھی، انہوں نے جا کے پہلے قریش کے اندر جا کے کہا جناب دیکھو تمہیں بدر میں بھی نقصان ہو گیا، احد میں بھی کوئی فائدہ تم حاصل نہیں کر سکے، تو میرے پاس ایک پلان ہے کہ اگر مسلمانوں کو مٹانا ہے تو بڑی جماعت لے کے جانی پڑے گی۔ قریش نے کہا بالکل تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن یہ جماعت آئے گی کہاں سے؟ کہا وہ چھوڑو، تم اپنی تیاری پوری پکڑو۔ انہوں نے تیاری پکڑ لی۔ ادھر سے بنو نذیر حوئی بن اخطب کا اپنا ہے، وہ تو تیار ہے۔ تیسری طرف بنو غطفان کو پکڑا جو بہت بڑا قبیلہ تھا، اور اسے لالچ یہ دی کہ وہ جو خیبر کی 1/3 کھجوریں ہیں نا سالانہ، وہ ہم تمہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا بھائی اس سے بڑھ کر کیا چاہیے، مفت میں کھجوریں مل جائیں گی۔ تو وہ پوری جماعت، تقریباً روایات میں آتا ہے کہ 10 سے 12 ہزار کا مجمع مسلمانوں کے خلاف نکل کے جاتا ہے۔ اب ادھر اللہ کی شان اللہ کے نبی کو پتہ چلتا ہے، جناب رسول اللہ صحابوں کو بٹھاتے ہیں، کہتے ہیں بہت بڑی جماعت ہمارے مقابلے میں آ رہی ہے، کیا کریں؟ تو مختلف صحابہ راہ دیتے ہیں، جی مدینے میں رہیں، باہر جائیں۔ اتنے میں ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میری مانتے ہیں تو میری ایک رائے ہے۔ انہوں نے فرمایا ہاں آپ فرماؤ۔ کہا جی ہمارے ہاں فارس میں، ایران میں جب اس طرح کی لڑائی درپیش آتی ہے تو ہم بڑی بڑی خندقیں بنا لیتے ہیں۔ خندق کا کام یہ ہوتا ہے کہ دشمن اس خندق کو عبور نہیں کر سکتا، دوسری طرف نہیں آ سکتا، تو چونکہ بہت بڑی جماعت آ رہی ہے ہم خندق بنا لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے اچھی لگتی ہے، صحابہ کو کام پہ لگاتے ہیں۔ تقریباً 3 میل 5 کلومیٹر ایک لمبی خندق بنائی جاتی ہے۔ یہ کون بنا رہے ہیں؟ کھانے کے لیے نہیں، وسائل نہیں، اور کوئی ایکسیویٹر نہیں ہوتے تھے اس دور میں کہ بھائی 5 منٹ میں، 10 منٹ میں، گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں یہ سارا سڑک نکل آئے گی، یہ سارے خندقیں بنا دی جائیں گی۔ روایات میں ہے کہ 5 غز
گہری خندق بنائی، 5 غز اور 5 کلومیٹر لمبی۔ اب اس خندق کو بنانے میں بڑے عجیب واقعات پیش آئے۔ ایک واقعہ کیا، صحابہ جو ہیں خندق کھود رہے ہیں، بھوک کی شدت کے اندر ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں، اللہ فَأَجَابُوا نَحْنُ الَّذِي بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِحَادِ مَا بَقِينَا عَبَدًا، کیا کہا کہ ہم نے محمد کے ہاتھ پہ بیعت کر رکھی ہے، اور جب تک جان کے اندر جان ہے ہم محمد کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم محمد کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اور حضور کیا فرما رہے ہیں، اللہم ان الخیر خیر الاخرہ فانصر الانصار والمہاجرہ، اللہ اے اللہ خیر تو اصل آخرت کی خیر ہے، میرے انصار کی مہاجرین کی مدد فرما دے، ان کی مدد فرما دے۔ اب کام چل رہا ہے، بڑے زوروں سے چل رہا ہے، تیزی سے چل رہا ہے۔ ایک صحابی ہیں، وہ آ کے کہتے ہیں، اللہ کے نبی ایک پتھر ہے جو ہم سے نہیں ٹوٹ رہا، بہت بھاری پتھر ہے، زور بڑا لگایا ہے لیکن نہیں ٹوٹ رہا، تو آپ کچھ معاملہ فرمائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، کدال اٹھاتے ہیں، ایک ضرب لگاتے ہیں، 1/3 پتھر ٹوٹ جاتا ہے، ایک بہت بڑی چنگاری اٹھتی ہے، پھر دوسری ضرب لگاتے ہیں، پھر 1/3 پتھر اور ٹوٹتا ہے اور چنگاری نکلتی ہے، ایک آخری ضرب لگاتے ہیں تو پتھر چکنا چور ہو کے مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ جب پہلا وار میں نے کیا تھا نا، اور یہ جو کدال میں نے ماری تھی، تو اس سے ہوا کیا تھا؟ کہا کہ اللہ نے مجھے شام کی چابیاں اور محلات دکھائے اور مجھے فتح ہوتے ہوئے نظر آئے۔ تو اللہ کی شان ہوتا کیا ہے، 12,000 مشرکین یہود اور کفار سامنے آ گئے، اللہ کی شان خندق ہے، عبور نہیں کر سکتے۔ اب اس میں نے شروع میں آپ کو ایک نام بتایا تھا، احی بن اخطب۔ اب مدینہ کے اس وقت کے حالات سمجھیں، مدینہ ہے، ایک طرف بنو قریظہ ہے، ایک سائیڈ پہ پہاڑ ہیں اور نکیلے پہاڑ ہیں، وہاں سے لشکر نہیں آ سکتا، تیسری سائیڈ جنگلات ہیں اور گھنے جنگلات ہیں جہاں سے مجمع نہیں آ سکتا، ایک سائیڈ تھی جہاں پر صحابہ نے جو ہے وہ خندق بنائی تھی۔ اب احی بن اخطب کو ایک ہی رستہ ملا ہے کہ یہ خندق پار کرنی ہے تو بنو قریظہ کو ساتھ ملانا پڑے گا، یہودیوں کا قبیلہ جو مدینے میں رہ رہا تھا، وہ چلا گیا۔ اب وہ بنی قریظہ کا جو سردار تھا نا، وہ بلکنی میں کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے کہ احی آ رہا ہے، تو وہ جلدی سے جا کر اپنا گھر کا دروازہ بند کر لیتا ہے۔ تو احی بن اخطب کہتا ہے، اور تجھے پتہ نہیں میں بنی نذیر کا سردار ہوں، سردار، وہ کوئی مہمان کو دیکھ کر دروازے بند کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو مہمان بن کے نہیں آیا، تو جو ہے مجھے ذلیل کرنے کے لیے آیا ہے، تو مجھے محمد کے سامنے رسوا کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس نے کہا، تو نے میرے دل کا حال جان لیا، ابھی گھر آنے نہیں دیا، حال دل کا پہلے جان لیا۔ اب اللہ کی شان، اللہ کا امر، اللہ کا حکم ہوتا کیا ہے کہ وہ اس کو کہتا ہے، اچھا مجھے اب خبر ہوئی ہے تو بڑا بھوکا آدمی ہے، تو بڑا بخیل آدمی۔ اور میں یہ بتاؤں، عرب کو یہ طعنہ برداشت نہیں ہوتا تھا، کوئی کہے کہ یہ بھوکا ہے، یہ کھانا نہیں کھلاتا۔ اور میں واقعتاً بتاؤں، یہ کھانا کھلانا یہ اتنی بڑی خیر ہے، آج ہم سب اس سے محروم ہیں۔ پہلے دیہاتوں میں بڑی محبت ہوتی تھی، ایک دوسرے سے اپنائیت ہوتی تھی، ویسے ہی دعوت ہے جی۔ آج کل تو دعوت اس کی ہے جس کے سے کوئی فائدہ ہے، جس سے کوئی 2-4 روپے ملیں گے اس کی دعوت۔ مجھے ایک شخص ملا، اور اللہ کی شان وہ لڑکا جو تھا وہ دبئی کے اندر تھا، تو کہتا ہے، مولانا صاحب میرے بڑے اچھے حالات تھے دبئی کے اندر اور بڑی اچھی زندگی گزر رہی تھی، تو مجھے بڑے رشتہ دار فون کرتے تھے، وہ فلانا کہتا ہو بھائی میرا چاچا زاد کیسا ہے تو، وہ فلانا کہتا ہو پھپھی زاد تو کیسا ہے، سارے فون کرتے، رابطے میں رہتے۔ کہتے اللہ کی شان ہے مجھ پہ تھوڑے سے حالات آئے ہیں، اور اللہ کا امر تھا، وہ اتنا مشکل حالات تھے کہ وہ کسی کے ساتھ سیکورٹی گارڈ کی نوکری کر رہا تھا۔ اس نے کہا مولانا اب جو ہے نا میرے کوئی رشتہ دار مجھے فون نہیں کر، بلکہ اب فون اٹھاتے نہیں ہیں، فون کرتا ہوں تو فون اٹھاتے نہیں۔ تو اس نے بڑا پیارا جملہ کہا، اس نے کہا مولانا جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا، مالدار، ان کے رشتہ دار بڑے ہوتے ہیں،
مالداروں کے بڑے رشتہ دار ہوتے ہیں اور غریبوں کے رشتہ دار کوئی نہیں بنتا، کوئی رشتہ دار نہیں. اور واقعتاً ایسا ہے، ہمیں جب تک کسی سے کوئی 2-4 پیسے کا مفاد نہ ہو، ہم اس کے لیے کوئی دعوت بڑی دور کی بات ہے، اس کا ذکر بھی نہیں کرتے، کبھی ذکر خیر بھی نہیں کرتے. اور میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اسے 2 کام کرنے چاہیے. کیا کیا؟ ایک، اسے کھانا کھلانا چاہیے، مہمان کو کھانا کھلانا. یہ حضور فرما رہے ہیں جسے اللہ پہ یقین ہے کھانا کھلایا کرو اور سلام عام کیا کرو. الا من عرفت ومن لم تعرف، جسے جانتی ہو کہ جسے نہیں جانتے. پہچان ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کی شان ہوتا کیا ہے؟ احی بن اخطب کہتا ہے اچھا اوے تو بڑا بخیل آدمی ہے، تو صرف اپنا کھانا بچانا چاہتا ہے اس لیے دروازے بند کر لیے. اب وہ شرما شرمی اس نے دروازہ کھولا، اور یہ تھا بھی بڑا چرب اللسان آدمی، تو اس نے کیا کیا؟ احی بن اخطب نے کعب بن اسد کو راضی کر لیا کہ جناب تم یہاں محمد کے ساتھ رہو گے تو پوری زندگی ذلیل ہوتے رہو گے، ہمارا ساتھ دو تو مدینے کے اندر حکومت تمہاری، مدینے کے اندر نظام تمہارا، مدینے کے اندر کنٹرول تمہارا. یہ کعب بن اسد بھی راضی ہو جاتا ہے. اللہ کی شان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے، حضور اپنے 2 جانثار بھیجتے ہیں، حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت سعد بن معاذ، اور حضور کہتے ہیں کہ جا کے اس سے پوچھ کے آؤ کہ معاملہ کیا ہے، کیوں مجھے چھوڑ دیا اس نے. یہ جاتا ہے، حضرت سعد جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب تم تو ہمارے پارٹنر تھے، ہمارے حلیف ہو، تم نے ہمارا ساتھ کیوں چھوڑ دیا؟ تو وہ کہتے ہیں کون سے حلیف، کون محمد؟ کعب نے کہا کون محمد؟ ہم کسی محمد کو نہیں جاتے، جاؤ بھائی، ہمارا تمہارے سے کوئی معاہدہ نہیں ہے، جاؤ ہم تم سے لڑیں گے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سننے کے بعد بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور اب مشکل آ گئی، امتحان آ گیا. اب یاد رکھیے گا ان مع العسر یسرا، جہاں پر مشکل آتی ہے اللہ آسانی بھیجتے ہیں. اب یہودیوں نے اپنے جاسوس بھیجے ہیں، اور اللہ کا امر، اللہ کی شان. ہوتا کیا ہے کہ مسلمانوں نے اپنی عورتوں کو ایک قلعے میں محصور کیا ہوتا ہے تاکہ ان کے حفاظت پر زیادہ سیکورٹی کا نظام نہ لگانا پڑے. اور سیکورٹی کے بندے کتنے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت ہیں اور 1-2 ساتھی اور ہیں. اب حضرت صفیہ بن عبد المطلب ہیں، حضور کی پھپھی ہیں، وہ دیکھتی ہیں کہ یہودی آ رہا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے؟ جاسوسی کر رہا ہے. تو حضرت صفیہ کہتی ہیں حسان بن ثابت کو، حسان مجھے یہ لگتا جاسوس ہے، اگر یہ اپنی جاسوسی میں کامیاب ہو گیا اور اس نے مدینے کی عورتوں کو یہودیوں نے اب قبضے میں لے لیا تو پھر سمجھو کہ مسلمان ٹوٹ جائیں گے، مسلمان ختم ہو جائیں گے، ان کے لیے جینے کی پھر کوئی علامت نہیں بچے گی. تو اس کا کام تمام کر. اللہ کی شان. ہوتا کیا ہے؟ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ صفیہ اگر میرے پاس کوئی طاقت تگڑا ہوتا نا، میں کوئی تھوڑی سی میرے پاس جان ہوتی، کمزور ہو گئے تھے، بڑی عمر ہو گئی تھی، ہوتی تو میں جا کے حضور کے ساتھ لڑ رہا ہوتا، میں یہاں کیا کرتا؟ حضرت صفیہ کہتے ہیں چل تو چھوڑ. نکل جاتی ہیں، ایک جو ہے نا وہ لاٹھی اٹھاتی ہیں اور جو جاسوس آتا اس کے سر پہ مارتی ہیں، وہیں مردار ہو جاتا ہے. اور اس کا سر کاٹ کے کون؟ حضرت صفیہ. وہ یہودیوں کے جو ہے قلعے کے اندر پھینکتی ہیں اور یہودی خوف زدہ ہو جاتے ہیں. وہ یہ تو ہم سے، یہ ایک پورا جماعت، ایک پورا لشکر تو اندر بیٹھا ہوا ہے، ہم تو ان سے لڑ نہیں سکتے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اب ایک سائڈ سیف ہو جاتی ہے. اب ان مع العسر یسرا دوسری مدد آئی، اور کہاں سے آئی؟ کفار میں سے ایک صحابی ہیں حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی. یہ بنو غطفان کے سردار تھے. یہ حضور کے پاس آتے ہیں، حضور مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ حضور نے کہا ہاں، اور تو بنو غطفان کا سردار ہے. کہا حضور میں کلمہ پڑھتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ کلمہ. کس حالت کے اندر؟ جب 12,000 کا مجمع مسلمانوں کے خلاف آیا ہوا ہے لڑنے کے لیے. آپ کے اندر استقامت ہے، آپ کے اندر جذبہ ہے، اللہ غیب سے مدد کرے گا، اللہ غیب سے تمہارے لیے راہیں کھولے گا. ایک کافر آ رہا ہے اور کہہ رہے اللہ کے نبی میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں.
حضور کہتے ہیں مرحبا مرحبا مرحبا، تیرا آنا خوش آمدید، تیرا آنا خوش آمدید، تیرا آنا خوش آمدید۔ کہا حضور اب دیکھیے گا جنگ کا کیا بنتا ہے۔ حضور نے کہا بھائی پہلے ہم 3000 تھے، اب 3001 ہو گئے، کون سا جنگ کا پایا پلٹ گیا، کون سی جنگ ہم جیت گئے؟ تو حضرت نعیم بن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی بس مجھے کچھ اجازتیں دیں، مجھے کچھ کہنے کا موقع دیں، باقی دیکھیے گا جنگ میں کیسے آپ کے لیے جیتتا ہوں، کیسے میں آپ کو فتح یاب کرتا ہوں۔ اللہ کی شان، حضرت نعیم بن مسعود ہیں، وہ جاتے ہیں یہود کے پاس اور یہود سے کچھ باتیں کرتے ہیں۔ وقت پورا ہو چکا ہے، انشاءاللہ یہاں سے بات اگلے جمعے کو آگے چلاؤں گا۔ اور یہ جو واقعات میں سنا رہا ہوں نا، یہ یاد رکھیے گا اپنے ایمان کو اجاگر کرنے کے لیے سنا رہا ہوں، اس لیے کہ ہمیں پتہ چلے ہم کون ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ کی زندگی کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ یہاں سے بات اگلے جمعے کو آگے چلائیں گے۔ فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نور